کیا یہ حیران کن نہیں کہ اگر یہ جاننا ہو کہ کوئی انسان 100 سال کی عمر تک صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزارے گا یا نہیں، تو اس کی سب سے بڑی پیشن گوئی اس کا کولیسٹرول لیول نہیں کرتا؟ جی بالکل، اور نہ ہی اس کی دولت یا اس کے جینز اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، بلکہ سب سے درست پیشن گوئی اس بات سے ہوتی ہے کہ اس انسان کے سماجی رشتوں اور دوستی کا معیار کیسا ہے۔ مطلب عموماً جب لمبی عمر کی بات ہوتی ہے تو ذہن فوراً کسی جادوئی گولی کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، یا کسی پراسرار جڑی بوٹی یا کسی بہت ہی مشکل ڈائٹ پلان کی طرف۔ بالکل، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں جن ذرائع اور نوٹس کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں، جن کا عنوان طویل اور خوشگوار زندگی کے سنہری اصول ہے، وہ ہمیں ایک بالکل مختلف اور گہری کہانی سناتے ہیں۔ اس نشاط کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ لمبی عمر اور خوشی کو چھپاوا راز نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ یہ ایک جامع طرز زندگی یعنی ایک ہولسٹک لائف سٹائل کا نتیجہ ہے۔ تو چلیں اب اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور اس تمام بحث کی بنیاد یہ سمجھنے میں ہے کہ طویل زندگی اور خوشگوار زندگی الگ الگ خانے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے؟ 100%۔ ایک صحت مند جسم انسان کو خوشی محسوس کرنے کے قابل بناتا ہے، اور اندرونی خوشی، میرا مطلب ہے ذہنی سکون، جسمانی عمر کو طویل کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک سٹول کی ٹانگوں سے تشبیہ دینا، وہ 3 ٹانگوں والا سٹول؟ جی وہی، تو جسم، ذہن اور سماجی تعلقات اس کی مختلف ٹانگیں ہیں۔ اگر ایک ٹانگ پر بھی توجہ نہ دی جائے اور وہ کمزور ہو جائے تو پورا توازن بگڑ جاتا ہے۔ توازن اور مستقل مزاجی ہی وہ واحد راستہ ہے جو اس منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ سٹول والی مثال بہت مناسب ہے، لیکن اگر ہم اسے آج کی جدید زبان میں دیکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنالوجی کو بہتر سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک کمپیوٹر سسٹم کے استعارے سے یہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دوسری طرف ہمارا ذہنی سکون، ہماری خوشی، رشتوں کا معیار اور زندگی کا مقصد ہمارا سافٹ ویئر ہے جو اس ہارڈ ویئر پر چلتا ہے۔ مطلب ایک بہترین سافٹ ویئر تب تک کسی کام کا نہیں جب تک ہارڈ ویئر اسے سپورٹ نہ کرے۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت ہی عمدہ اور جامع استعارہ ہے، کیونکہ دیکھیں، کسی بھی جدید اور پیچیدہ سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ایک مضبوط اور قابل اعتماد ہارڈ ویئر کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے۔ ظاہر ہے، اگر ہارڈ ویئر اندر سے کھوکھلا ہو تو سافٹ ویئر جتنا بھی شاندار کیوں نہ ہو، سسٹم کریش کر جائے گا۔ اسی لیے جب ہم انسانی زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ہارڈ ویئر کی تعمیر اور اس کی مستقل دیکھ بھال پر بات کرنی پڑتی ہے۔ تو چلیں اس ہارڈ ویئر کو توانائی فراہم کرنے والی چیز یعنی غذا سے شروع کرتے ہیں۔ اکثر جسم کو ایک گاڑی قرار دیا جاتا ہے جیسے ایندھن چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جسم ایک پیچیدہ کیمیکل ریفائنری کی طرح ہے۔ کیمیکل ریفائنری، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جہاں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ صرف پیٹ نہیں بھرتا بلکہ خلیوں کو ہدایات دیتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں واضح کیا گیا ہے کہ مکمل غذائیں یعنی ہول فوڈز اور کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کیوں ضروری ہیں۔ جی، اور اس کی وجہ بہت سائنسی ہے۔ میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسانی جسم میں پروسیسڈ فوڈز اور بہت زیادہ چینی جاتی ہے تو وہ ایک دائمی سوزش پیدا کرتی ہے جسے ہم کرونک انفلیمیشن کہتے ہیں۔ کیا یہ سوزش ہی وہ اصل مجرم ہے جو اندر سے ہارڈ ویئر کو گلاتا ہے؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ یہ دائمی سوزش ایک طرح کی خاموش آگ ہے جو جسم کے اندر جلتی رہتی ہے۔ خاموش آگ؟ یہ تو کافی خطرناک سنائی دیتا ہے۔ بہت خطرناک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں جنہیں ہمارا جسم پہچانتا نہیں، جیسے مصنوعی کیمیکلز اور حد سے زیادہ پروسیسڈ شوگر، تو ہمارا مدافعتی نظام اسے ایک حملہ آور سمجھ کر رد عمل دیتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ الرٹ ہو جاتا ہے؟ جی، اور جب یہ الارم مسلسل بجتا رہے تو خلیوں کی مشینری تھکنے لگتی ہے۔ یہی سوزش دل کی بیماریوں، ذیابیطیز اور ڈیمنشیا جیسی عمر کے ساتھ بڑھنے والی بیماریوں کی اصل جڑ ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا بتایا گیا ہے ذرائع میں؟ اس کا سائنسی حل یہ بتایا گیا ہے کہ خوراک میں قدرتی رنگوں کا اضافہ کیا جائے۔ مختلف رنگوں کے پھل اور سبزیاں اپنے اندر منفرد اینٹی آکسیڈنٹس رکھتے ہیں جو اس سوزش کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی صحت بخش چکنائی جیسے زیتون کا تیل یا ایووکاڈو کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے نوٹس میں فائبر کا ذکر بہت دلچسپ لگا۔
فائبر کا کردار تو اب میڈیکل سائنس میں بالکل نیا انقلاب لا رہا ہے۔ بالکل، فائبر صرف ہاضمے کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمارے آنتوں کے مائکرو بائیوم کی خوراک ہے، اور اب سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ مائکرو بائیوم نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ہمارے موڈ کو ریگولیٹ کرنے والے کیمیکلز بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ سیروٹونن۔ جی ہاں، بالکل، سیروٹونن۔ اس کے علاوہ پٹھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے متوازن پروٹین، جس میں گوشت، مچھلی یا انڈے شامل ہیں، اس کی بھی ضرورت بتائی گئی ہے۔ کیونکہ ذرائع کے مطابق صرف پودوں سے حاصل شدہ پروٹین تمام ضروری امینو ایسڈز فراہم نہیں کرتا۔ صحیح۔ اور خوراک کے حوالے سے اوکیناوا جاپان کا ایک اصول بھی نوٹس کا حصہ ہے، جسے ہارا ہچی بو کہتے ہیں۔ کیا آپ نے اس کے بارے میں پڑھا؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ پیٹ کو صرف 80% تک بھرنا۔ لیکن ایک منٹ، یہ نقطہ بہت سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنتا ہے۔ کس طرح کی الجھن؟ مطلب کیا پیٹ پورا نہ بھرنا ایک طرح کی فاقہ کشی نہیں ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اسے اپنے اسی کمپیوٹر کے استعارے سے جوڑیں تو یہ بالکل ریم کی طرح ہے۔ اچھا، ریم کی طرح کیسے؟ اگر آپ کمپیوٹر کی میموری کو 100% بھر دیں تو وہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ہموار طریقے سے چلنے کے لیے کچھ خالی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ کیا جسم کا میٹابولزم بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اسے کناروں تک بھر دیا جائے تو وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے؟ واہ، یہ رم والی مثال بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ دیکھیں، یہ فاقہ کشی ہرگز نہیں ہے۔ میں بتاتی ہوں کیوں۔ جی بتائیں۔ جب پیٹ کو 100% یا اس سے بھی زیادہ بھر لیا جاتا ہے تو جسم کو اس خوراک کو ہضم کرنے اور پروسیس کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اس عمل میں میٹابولک ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ ریڈیکلز خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ بالکل، 80% تک کھانے کا مقصد اس میٹابولک دباؤ کو کم رکھنا ہے تاکہ نظام ہموار طریقے سے چلتا رہے اور بڑھاپے کا عمل سست ہو جائے۔ زبردست۔ تو یہ بات ہو گئی درست ایندھن اور میٹابولزم کی، لیکن کوئی بھی ہارڈ ویئر صرف ایندھن ملنے سے کام نہیں کرتا، اسے حرکت میں رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ نوٹس میں ورزش کو ایک طاقتور دوا کہا گیا ہے۔ ورزش تو واقعی ایک جادوئی دوا ہے۔ سب سے پہلے زون 2 کارڈیو کا ذکر ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ ایک ایسی ہلکی لیکن مسلسل ورزش ہے جس میں دل کی دھڑکن ایک خاص حد تک رہتی ہے اور انسان آرام سے بات چیت کر سکتا ہے، جیسے تیز چلنا یا سائیکل چلانا۔ یہ خلیوں کے پاور ہاؤس یعنی مائٹوکونڈریا کو مضبوط کرتی ہے۔ جی، مائٹوکونڈریا کی صحت طویل عمری کے لیے بنیادی شرط ہے، اور زون 2 کارڈیو ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 گھنٹے درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو جی، صرف دل کا مضبوط ہونا کافی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسانی جسم اپنے پٹھے کھونا شروع کر دیتا ہے، ایک عمل جسے سارکوپینیا کہا جاتا ہے۔ ہاں، مسل لاس، یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ بالکل، اس سے بچنے کے لیے طاقت کی تربیت یعنی اسٹرینتھ ٹریننگ ناگزیر ہے۔ وزن اٹھانے یا اپنے ہی جسم کا وزن استعمال کرنے سے ہڈیوں کی کثافت برقرار رہتی ہے اور پٹھے مضبوط لیتے ہیں، جو بڑھاپے میں انسان کو خود مختار رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ طریقہ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ یعنی HIIT کا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار انتہائی تیز اور تھکا دینے والی ورزش جسم میں گروتھ ہارمون کو بڑھاتی ہے۔ ہاں، یہ بہت طاقتور تکنیک ہے۔ کیا اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ جب جسم کو اچانک انتہائی تیز حرکت دی جاتی ہے تو وہ اسے ایک طرح کا خطرہ سمجھ کر بقا کے موڈ میں چلا جاتا ہے، مطلب سروائیول موڈ، اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے خلیوں کو مزید مضبوط بناتا ہے؟ آپ کی سائنسی سمجھ بہت کمال کی ہے، بالکل درست۔ یہ ایک کنٹرولڈ دباؤ ہے جو جسم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اسے اپنی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور ان سب کے ساتھ چوتھی چیز استحکام یعنی اسٹیبلٹی ہے، جیسے یوگا یا اسٹریچنگ، کیونکہ عمر رسیدہ افراد میں سب سے زیادہ پیچیدگیاں اور موت کا خطرہ گرنے اور ہڈیاں ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جسم کا لچکدار اور متوازن ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ہارڈ ویئر کی تعمیر، خوراک اور حرکت پر تو بات کر لی، لیکن کوئی بھی مشین 24 گھنٹے نہیں چل سکتی۔ بالکل نہیں چل سکتی، اسے سروس چاہیے ہوتی ہے۔ اسے ڈاؤن ٹائم اور خاموش مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام تب ہوتا ہے جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ نیند کو اکثر لوگ محض تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن نوٹس میں ایک بہت ہی حیران کن نظام کا ذکر ہے جسے گلمفیٹک سسٹم کہتے ہیں۔
ہاں، گلمفیٹک سسٹم، یہ واقعی حیران کن ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا جیسے یہ دماغ کے اندر لگا ہوا ایک ڈش واشر ہے جو صرف اسی وقت آن ہوتا ہے جب انسان گہری نیند میں جاتا ہے۔ کیا آپ اس کی تھوڑی اور وضاحت کر سکتی ہیں؟ آپ کی ڈش واشر کی تشبیہ بالکل سائنسی حقیقت کے قریب ہے۔ دن بھر جب ہمارے دماغ کے نیورونز کام کرتے ہیں نا، تو وہ ایک بائی پروڈکٹ یا کچرا پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، نیورونز کا کچرا؟ جی، جس میں ایمیلوئڈ بیٹا نامی پروٹین شامل ہے۔ جب انسان گہری نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو دماغ کے خلیے جسمانی طور پر کچھ فیصد سکڑ جاتے ہیں۔ سکڑ جاتے ہیں؟ واہ! ہاں، اس سکڑنے کی وجہ سے خلیوں کے درمیان جگہ بن جاتی ہے اور دماغی سیال یعنی سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ایک لہر کی صورت میں اس تمام کچرے کو دھو کر باہر نکال دیتا ہے۔ تو اگر نیند پوری نہ ہو تو یہ ڈش واشر نہیں چلتا؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی شخص مسلسل نیند کی کمی کا شکار رہے تو یہ زہریلا کچرا دماغ میں جمع ہوتا رہتا ہے، جو آگے چل کر الزائمر اور ڈیمنشیا کی وجہ بنتا ہے۔ اسی لیے نیند کی روٹین کی اتنی اہمیت ہے۔ سونے اور جاگنے کا ایک مستقل وقت ہونا چاہیے، چاہے چھٹی کے دن ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے نیند کا یہ سائیکل ٹوٹتا ہے وہ موبائل فونز اور سکرینز کی نیلی روشنی ہے۔ یہ تو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ یہ نیلی روشنی دماغ کو دھوکہ دیتی ہے کہ ابھی دن ہے، اور نیند لانے والے ہارمون میلاٹونن کی پیداوار کو روک دیتی ہے۔ اسی لیے سونے سے 1 گھنٹہ قبل اسکرین سے دوری بہت ضروری ہے۔ اور جب بات زہریلے مادوں کی ہو رہی ہے تو ایک طرف ہم نیند کے ذریعے جسم سے قدرتی کچرا نکال رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ عادتیں ایسی ہیں جو جان بوجھ کر ہارڈ ویئر میں زہر شامل کرتی ہیں۔ جیسے کہ تمباکو نوشی اور الکوہل، ذرائع میں ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تمباکو نوشی تو ہر سطح پر خلیوں کے ڈی این اے کو نقصان پہنچاتی ہی ہے، لیکن الکوہل کے معاملے میں بھی حقیقت کافی تلخ ہے۔ ہاں، الکوہل کے حوالے سے اکثر لوگ تھوڑی مقدار کے سماجی فوائد کا جواز پیش کرتے ہیں کہ بھئی تھوڑی پی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے ذرائع کا جائزہ لیا تو یہ بات بالکل غیر جانبداری سے واضح کی گئی کہ کچھ ثقافتوں میں الکوہل کا تھوڑا استعمال رائج ضرور ہے۔ جی، ثقافتی طور پر رائج ہے۔ لیکن جب بات خالص سیلولر ہیلتھ اور طویل عمری کی ہو تو اس کے نقصانات کسی بھی ممکنہ فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ سائنسی اعتبار سے الکوہل ایک کیمیکل زہر اور کینسر پیدا کرنے والا مادہ ہے۔ جسم کے لیے اس کی محفوظ ترین سطح 0 ہی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، محفوظ ترین سطح 0 ہی ہے، کیونکہ اگر ہارڈ ویئر کو اندر سے زہر دیا جائے گا تو نہ کوئی اچھی خوراک کام کرے گی اور نہ ہی ورزش۔ صحیح، تو یہاں ہمارا ہارڈ ویئر بہترین حالت میں آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک 100 سال کا صحت مند جسم لے کر کوئی انسان کیا کرے گا اگر اس میں کوئی خوشی، تعلق اور کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ مطلب اب ہمیں اس ہارڈ ویئر پر چلنے والے سافٹ ویئر کی بات کرنی ہے۔ بالکل، اور یہ حصہ ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ متعلقہ ہے جو آج کی اس تیز رفتار اور معلومات کے ہجوم والی دنیا میں اندرونی سکون تلاش کر رہے ہیں۔ سافٹ ویئر کے اس حصے میں ہارورڈ اسٹڈی آف اڈلٹ ڈیولپمنٹ کا ذکر ہے۔ یہ تحقیق واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ یہ طویل عمری کی سائنس کا ایک شاہکار تحقیق ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حیرت انگیز طور پر وہ چیز جس نے یہ پیشن گوئی کی کہ کون سب سے لمبی اور صحت مند زندگی گزارے گا، وہ دولت، شہرت یا اچھا کولیسٹرول نہیں تھا، بلکہ 50 سال کی عمر میں ان کے رشتوں کا معیار تھا۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کی سماجی تنہائی اور اکیلا پن جسم کے لیے اتنا ہی خطرناک اور زہریلا ہے جتنا کہ تمباکو نوشی کرنا۔ یعنی تنہائی ایک جسمانی بیماری کی طرح ہے۔ بالکل، تنہائی جسم میں تناؤ کے ہارمونز کو مسلسل متحرک رکھتی ہے۔ اسی لیے ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ معیاری وقت گزارنا، جہاں انسان مکمل طور پر موجود ہو، فون سے دور ہو، ایک طویل اور خوشگوار زندگی کا بنیادی جز ہے۔ اور تعلقات کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی ذات کا ایک مقصد ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جاپانی ثقافت میں ایک تصور ہے جسے اکیگائی کہا جاتا ہے۔ ہاں، اکیگائی، اس کا سادہ سا مطلب ہے صبح بستر سے اٹھنے کی وجہ۔ جی، انسان کے پاس کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے جو اسے لچک دے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کیریئر یا دنیا بدلنے والا مشن ہونا ضروری نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا باغیچہ سنبھالنا،
اپنے بچوں کو پروان چڑھانا یا کسی فن لطیفہ سے جڑنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ معلومات کے اس شور میں کوئی انسان اپنا ایکیگائی کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ذرائع نے کچھ بہت سادہ لیکن گہرے سوالات تجویز کیے ہیں۔ انسان خود سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں، فلو سٹیٹ کی طرح۔ بالکل۔ اور بچپن میں ایسا کیا تھا جسے کرنے میں سب سے زیادہ خوشی ملتی تھی، یا وہ کون سی چیز ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے اور وہ انسان اسے خوش دلی سے کر سکتا ہے۔ ان سوالات کے تقاطے پر، یعنی ان کے انٹرسیکشن پر ہی وہ مقصد یا اکیگائی موجود ہوتا ہے جو انسان کو بڑھاپے میں بھی توانائی دیتا ہے۔ بہترین۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے بہترین سافٹ ویئر میں بھی بگز یا وائرس آ سکتے ہیں، اور انسانی زندگی کے سافٹ ویئر کا سب سے بڑا وائرس دائمی تناؤ یا کرونک سٹریس ہے۔ کرونک سٹریس، یہ تو آج کل ہر دوسرے انسان کا مسئلہ ہے۔ نوٹس کے مطابق جب انسان مسلسل تناؤ کا شکار رہتا ہے تو اس کا جسم کورٹیسول نامی ہارمون سے بھر جاتا ہے۔ میری سمجھ کے مطابق یہ ہارمون اصل میں فائٹ اور فلائٹ یعنی ہنگامی صورتحال کے لیے ہوتا ہے، جی، بقا کے لیے۔ جان بچانے کے لیے بہترین ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر دماغ ایک کام کی ای میل کو بھی شیر سمجھ لے تو یہ مسلسل پیدا ہونے والا کورٹیسول جسم کے خلیوں کے سروں کو یعنی ٹیلومیئرز کو تیزی سے سکیڑنا شروع کر دیتا ہے، جس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بالکل صحیح سائنسی تشریح ہے۔ ہم بیرونی دنیا کے دباؤ کو تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس پر اپنے رد عمل کا طریقہ ضرور بدل سکتے ہیں۔ یہی وہ اینٹی وائرس ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ اینٹی وائرس کام کیسے کرتا ہے؟ روزانہ کچھ وقت مائنڈ فلنس اور گہری سانسوں کی مشقوں کے لیے نکالنا دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ پرسکون ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی مناظر میں وقت گزارنا، درختوں اور سبزے کے درمیان بیٹھنا سائنسی طور پر بلڈ پریشر اور کورٹیسول کو کم کرتا ہے۔ اور اسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے ایک اور مؤثر طریقہ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس بھی ہے۔ 24 گھنٹے خبروں اور سوشل میڈیا کی اسکرینوں سے جڑے رہنا دماغ کو مسلسل خبردار رکھتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس دنیا سے کٹ جانا ذہنی صحت کے لیے ایک آکسیجن کی طرح ہے۔ واقعی دماغ کو سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دماغ کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے ایک ترقی پسند ذہنیت یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ اور مسلسل سیکھنے کے عمل کا ذکر ہے۔ نوٹس بتاتے ہیں کہ جب انسان کوئی نئی زبان سیکھتا ہے، میوزک کا کوئی آلہ بجانا سیکھتا ہے یا کچھ نیا پڑھتا ہے تو دماغ میں جسمانی طور پر نئے نیورل کنیکشنز بنتے ہیں، اور اسے نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کا وہ عمل ہے جو اسے لچکدار اور جوان رکھتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ذہنی طور سے زنگ لگنے سے بچاتی ہے۔ جب ہم ناکامی کو ہار کے بجائے سیکھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں تو دماغ کو ایک نیا چیلنج ملتا ہے جو اسے فعال رکھتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آرام کرنا چاہے۔ یہ بظاہر ایک بہت منطقی اعتراض معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس کام کرتی ہے۔ میں سمجھاتی ہوں۔ جی بتائیں۔ جب انسان کسی مجبوری کے تحت کوئی کام کرتا ہے تو وہ تھکاوٹ اور تناؤ پیدا کرتا ہے، لیکن جب انسان تجسس کی بنیاد پر کیوریوسٹی سے کچھ نیا سیکھتا ہے تو یہ دماغ کے ان حصوں کو متحرک کرتا ہے جو خوشی اور انعام سے جڑے ہیں، اور وہاں سے ڈوپامائن خارج ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی خوشی کا ہارمون؟ بالکل۔ تجسس دراصل انسان کے اندر ترقی اور جوش کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ توانائی ہے جو بڑھتی عمر کی جسمانی تھکاوٹ کو کاٹتی ہے۔ جب دماغ کچھ نیا دریافت کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا سفر ابھی رکا نہیں، اور یہی احساس اسے ایک نئی زندگی بخشتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! یعنی ہارڈ ویئر بھی مکمل طور پر اپڈیٹڈ ہے اور سافٹ ویئر بھی بغیر کسی وائرس کے خوشی، مقصد اور تجسس کے ساتھ بہترین چل رہا ہے۔ بالکل، ہم نے دونوں پہلوؤں کو کور کر لیا۔ اب ہم اس تفصیلی جائزے کی تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخری اور سب سے سنہری اصول کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کمال نہیں بلکہ مستقل مزاجی، یعنی کنسسٹنسی ناٹ پرفیکشن۔ بہت اہم اصول، اور یہ نکتہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ جب اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ راتوں رات سب کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔
ہاں، یکدم سب کچھ پرفیکٹ کرنے کی کوشش۔ جی، وہ ایک ہی دن میں بہترین خوراک، سخت ورزش اور گھنٹوں کا مراقبہ شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ طویل اور خوشگوار زندگی کا سفر کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہے، یہ ایک میراتھن ہے۔ اس کی شروعات بہت چھوٹی ہونی چاہیے۔ بالکل، جیسے رات کے کھانے میں صرف ایک سبزی کا اضافہ کر لینا، یا روزانہ صرف 15 منٹ کی واک سے ابتدا کرنا، یا کسی ایسے پرانے دوست کو فون کر لینا جس سے کافی عرصے سے بات نہ ہوئی ہو۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ اور اس سفر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ نرمی برتیں۔ اگر کسی دن ورزش چھوٹ جائے یا کسی دن مکمل پرہیز ٹوٹ جائے اور بندہ پورا پیزا کھا لے تو خود کو مجرم نہ سمجھے۔ ہاں بالکل، خود کو معاف کرنا اور اگلے دن دوبارہ اسی معمول پر واپس آ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ زندگی کا عمومی رجحان کیا ہے۔ ایک آدھ بار کی غلطی یا سستی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور یہی اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ ہے، جسم اور ذہن دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا۔ جی، جب انسان اپنے جسم کی درست دیکھ بھال کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے ذہنی اور سماجی رشتوں کو پروان چڑھاتا ہے تو ایک ایسی زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو محض لمبی نہیں ہوتی بلکہ بامقصد، صحت مند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سوال اس نشست کے اختتام پر واقعی بہت گہرا سوچنے کا مقام ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر انسان بحیثیت مجموعی ان تمام جسمانی اور ذہنی اصولوں پر مکمل عبور حاصل کر لے تو یہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ بہت دلچسپ خیال ہے۔ اگر مستقبل میں ایک عام انسان 100 سال تک جیے لیکن اس کی جسمانی توانائی، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک 40 سال کے انسان جیسی ہو تو اس سے نسلوں کے درمیان علم اور تجربے کی منتقلی کا انداز کس حد تک بدل جائے گا؟ یہ تو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ بالکل۔ کیا اتنی طویل، صحت مند اور بامقصد زندگیاں جن میں انسان اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہو، ہماری دنیا کا پورا نقشہ اور ہماری سوچ کا محور ہی تبدیل نہیں کر دیں گی؟ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر انہیں ضرور غور کرنا چاہیے۔